اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو اور اہل پاکستان کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع محفل نعت بسلسلہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم جانتے ہیں اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے کہ وجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ ہے اور نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ کی ولادت بابرکت اور آپ کی بعثت مقدس پوری انسانیت پر اور پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ چنانچہ اس دن کو بطور خاص منانا اور خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کی اس عظیم ترین نعمت کا شکرانہ ادا کرنا، یہ تحدیث نعمت کے ذیل میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال بھی نور و نعمت کا سال تھا، برکتوں کا سال تھا، رحمتوں کا سال تھا، سرسبزی، شادابی، بہار، فراوانی کا سال تھا۔ بس لڑکے ہی پیدا ہوئے جہاں پیدا ہوئے، اور فصلوں میں کیا برکتیں آئیں، جانوروں میں کیسی کیسی برکتیں آئیں، یہ وہ تذکار ہیں جن سے ہماری احادیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ برکات ولادت رسول کا حصہ امت کو بطور خاص پڑھنا چاہیے، تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی سب سے بڑی نعمت کو، اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ معجزے کے طور پر کیا کیا انعامات عطا فرمائے، اور خوش نصیب تھے وہ گھرانے، وہ جگہیں، وہ مقامات جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری اور دیگر حیات طیبہ گزاری۔ کیا خوش نصیب ہوں گی وہ گلیاں جہاں سے آپ گزرتے تھے، کیسے اچھے ہوں گے مکان جہاں آپ رہتے تھے۔ اس جشن میلاد النبی کو اپنی بساط کے مطابق زیادہ سے زیادہ محبت سے اور عقیدت اور احترام سے منانے کے لیے، چونکہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یادگار ترین موقع ہے، تو ہم نے 92 نیوز چینل نے اور صبح نور کی انتظامیہ نے یہ سوچا کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاکستانی نوجوانوں کی نعت خوانی کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور یہ دکھائیں کہ اس امت میں اور اس ملک میں نوجوانوں میں کس قدر محبت رسول موجود ہے اور ان میں کتنی صلاحیتیں ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں کا نذرانہ کس احترام سے، عقیدت سے، محبت سے، فنکاری سے اور مہارت سے پیش کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم بہت ہی زیادہ اہتمام ہم نے کیا اس سلسلے میں، اس کا اشتہار دیا گیا، اس کا ایک پرومو لانچ کیا گیا، حتی الامکان کوشش کی گئی کہ جتنا اس کی تشہیر ہو سکے کہ نوجوان ایک خاص معیار کے مطابق اپنی نعتیہ کلام پر مبنی گائی ہوئی ویڈیوز ہمیں بھیجیں۔ ہماری ججوں کی، ذمہ دار ججوں کی ایک ٹیم تھی جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں آنے لگیں ویڈیوز، اور سچ یہ ہے کہ انتخاب مشکل ہو گیا تھا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو منتخب کریں اور کسے منتخب نہ کریں۔ زندگی میں کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں تنگ دامانی کا بہت شدید احساس ہوتا ہے۔ ہمارے اس نوعیت کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہمیں وقت کی تنگ دامانی کا سب سے شدید احساس ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ججوں نے ان میں سے 12 خوش نصیبوں کو چنا جو بہترین آوازیں ہیں بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ ہدیہ قبول فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان نوجوانوں کو قبول فرمائیں اور ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شمع جلتی رہیں۔ ناظرین محترم، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، ان کے والدین کو جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی اور انہیں یہ سبق دیا۔ گھٹی میں اگر عشق مصطفیٰ رکھ دیا جائے تو وہ داخل خمیر ہو جاتا ہے، وہ شامل سرشت ہو جاتا ہے، اور وہ پھر قیامت میں اثر دکھاتا ہے، قیامت تک کے لیے اس شخص کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح
خراج تحسین کے مستحق ہیں ان تمام نوجوانوں کے وہ اساتذہ جن سے انہوں نے مختلف سطحوں پر علم حاصل کیا ہے، وہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ خود ان کی صلاحیتوں میں برکت اور اضافے کی دعا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت گوئی جیسا کوئی شرف نہیں ہے، اور اسی طرح نعت خوانی جیسا کوئی شرف نہیں ہے۔ تو آج ہم ان 12 منتخب نوجوانوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جو ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں نعتیں سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں جو ان نوجوانوں کے پڑھے ہوئے کلام پر اپنی ماہرانہ اور اپنی موضوعاتی اہمیت کی حامل رائے بھی دیں گے۔ میں ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ہم ان کے علم و فضل سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں پروفیسر اسرار چشتی، جو نہ صرف فنون لطیفہ کے استاد ہیں بلکہ خود بہت اچھے شاعر اور ادیب اور موسیقی دان اور ماہر صوتیات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو سلامت رکھے اور ہمیں ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، اس پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہم جن 3 نوجوانوں کو زحمت کلام دیں گے وہ محمد وجیہ الحسن ہیں، اور جناب سالک محمد ہیں، اور جناب حافظ عبید اللہ زبیر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید بیٹا۔ تو محمد وجیہ الحسن، آپ اپنی نعت پیش کیجئے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں، کس منہ سے بیاں ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا 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 ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا
پہ بدامان بریدہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا 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 میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ ماشاءاللہ جناب محمد وجیہ الحسن، بہت خوب۔ جناب اسرار چشتی صاحب، حضرت حفیظ طائب مرحوم کا کلام، سبحان اللہ، اور انتخاب بہت اچھا، اور یہ ان نعتوں میں سے ہے جنہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ ارشاد فرمائیے کیسا پڑھا بچے؟ وجیہ الحسن بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، اپنے سر پہ بھی قائم رہے اور اس کے اندر محبت کا جذبہ بھی، اور آپ کا سکیل بھی بہت اچھا آپ نے نبھایا۔ اور صرف وہی ہمارے جو ہے نا جہاں سے ہم سیکھتے ہیں یا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف دھن کے اوپر تو وہ بھی ضروری ہے، نعت خوانی ہے چونکہ جی، لیکن الفاظ جو ہیں جیسے نبوی نہیں ہے، نبوی ہے، نبوی محبت ہے اور محبت ہے، محبت نہیں ہے، بس اتنا سا تھوڑا سا وہ تراش خراش اسی کو کہتے ہیں۔ تو بہت اچھا آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، لیکن اساتذہ سے ذرا اپنے الفاظ درست کروایا کریں۔ بہت اچھے، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر جامی صاحب، کیا عمدہ موضوعات اس میں آئے ہیں؟ کیا بات ہے جی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت حفیظ طائب صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے جی اپنی اس نعت میں چند مضامین کا احاطہ کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس دو عالم کے اندر جو رحمت و بہار موجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ کی وجہ سے کیوں ہے، جی، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل بنایا ہے، جن امتیازات اور کمالات کو آپ کی ذات میں جمع کیا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے ساری بہار آپ کے در کی محتاج کھڑی ہے۔ سبحان۔ اس کے بعد اگلے شعر میں آپ کہتے ہیں ہاں اس در سے جو خیرات کا متمنی ہے نا، اس کو کہیں وہ محبت رسول کے وافر جذبات لے کر، بلکہ گدائے وفا شیار ہونے کے لیے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر وہ کیفیت لے کر آئے نا، تاکہ وہاں سے خیرات لینے کا استحقاق تو ثابت کرے نا۔ حضور جامی صاحب، ایسی بارگاہ سے خیرات محبت کی دعا کرنا تو بڑے کمال ہے۔ کیا بات ہے، یعنی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ جی، اس کے بعد پھر اپنی ذاتی کیفیت بھی بیان کرتے ہیں کہ طائب جو ہے نا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چونکہ بس رہا ہے، تو میری کیفیت بھی بڑی ہجر و فراق پر مشتمل ہے۔ جس طرح کوئی شاخ درخت سے کٹ جاتی ہے نا اور وہ بار بار ہجر و فراق میں کہتے ہیں مجھے اصل سے جوڑو،
تو آپ کو اصل کائنات کا بھی وہ تاثر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین محترم، ہمارے اگلے نعت خوان نوجوان ہیں سالک محمد، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی نعت پیش کریں۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ کیسا الہامی کلام لگتا ہے اور بہت ہی خوب ہے، اور اچھا اس کی دھن بھی اچھی ہے آپ نے پڑھی، اور آپ کے الفاظ میں بھی کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آیا، صرف یہ ہے کہ آپ سر پہ ٹھہراؤ کے لیے ذرا تھوڑی سی ابھی آواز میں اور پھیپھڑوں میں جان چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کام جو ہے جو نعت خوانی ہے یہ بھی اس کی بھی ریاضت بہت ضروری ہے، سانس کی ریاضت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سانس آپ کی جو ہے نا وہ مضبوط ہونی چاہیے، اور آپ ایک سر پہ کھڑے رہیں تو وہ اوپر نیچے نہ ہو، ایسے ایسے سیدھا کھڑا رہے، اور آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بڑے ہی الفاظ کا بھی بہت اچھا تلفظ بھی بہت اچھا تھا، اور وقفے بھی بڑے ٹھیک وقفے بھی ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر جامی صاحب آپ ارشاد فرمائیے، کیا خوبصورت موضوعات مضامین ہمارے اور کتنی شدت طلب ہے۔ اور جی سالک محمد صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی ان میں 3 میں نے مضامین بنیادی طور پر نکالے ہیں۔ آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس کائنات کا محبوب حقیقی جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ گلشن و گلزار کو کہتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، تمہیں جو خزاں رسیدہ ہونے کا احساس رہتا ہے نا، اب اس کائنات کی خزاں رسیدگی دائمی طور پر ختم ہونے لگی ہے، اب بہار بے خزاں آ گئی، بہار بے خزاں آ گئی، اب رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔ ایک تو یہ پیغام دیا۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے در کے منگتے کھڑے ہیں نا، ان کو فقر غیور کا مالک ہونا چاہیے۔ اس در پر تو اولیاء اور انبیاء بھی سبحان ظاہری طور پر اور روحانی طور پر مانگنے آتے ہیں، جی تو لہٰذا ہماری کتنی بڑی قسمت ہے کہ ہمیں کس در کا گدا ہونے کا اعزاز ہے۔ اور تیسرے شعر میں آپ بڑا خوبصورت مضمون مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مستقل اور دائمی وسیلہ ہیں،
سبحان اللہ، جو آپ کو مستقل اور دائمی وسیلہ مانے بغیر خدا سے خیرات اور رحمت کا طلبگار بن کے بیٹھا ہے، وہ اپنی علمی غلط فہمی دور کر لے۔ بے شک سب کو خیرات لینے کے لیے جھکنا اس در پر پڑے گا، اسی قاسم البرکات کے دروازے، قاسم البرکات کے دروازے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے اگلے نعت خوان ایک نوجوان جناب حافظ عبید اللہ زبیر ہیں، آپ بیٹا سنائیے اپنا نعت مبارک۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجھم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ جناب اسرار چشتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ کلام بہت اچھا،
بہت اچھا پیش کیا، اور حافظ بہت ہی خوبصورت اچھا آپ کی پچ بہت اچھی ہے، کیونکہ آپ نے سر ذرا نیچا رکھا ہے نا، محسوس ہو رہا ہے نا کہ تھوڑا بیس میں زیادہ رکھ لیا، تو وہاں پہ وہ ذرا آواز میں وہ کھنک نہیں آتی، تو تھوڑا سا سر اونچا رکھنا چاہیے تھا تھوڑا سا، کیونکہ میں نے دیکھا آپ نے اسی کے اندر اوپر تو چلے گئے اور بہت اچھا گئے۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ بچے تھوڑا سا گھبرائے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آواز خراش آ جائے یا آواز پھٹ جائے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا احتیاط سے رکھتے ہیں سر، تو اس کو ذرا سا آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ہے خوبی ہے، بہت اچھا آپ نے پڑھا، بس وہیں پہ وہ ایک آدھ جگہ پہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک دم اسکیل سے چونکہ بہت نیچے آنا پڑا تو ایک جگہ تھوڑا سا ایسے اس میں ویکنس لگتی ہے، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، جوان ہیں جی ماشاءاللہ، آغاز میں اتنے اچھے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ سبحان کیا اللہ، کہیں؟ ڈاکٹر جامی صاحب آپ کے ارشادات کے منتظر ہیں جناب ہم۔ جی ہمارے حافظ عبید اللہ زبیر صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا، اس میں بھی 3 اعلیٰ مضامین نکلتے ہیں۔ تو ایک تو تاثر دیا ہے شاعر نے کہ قلب انسانی کا تجلیات الہی کے ساتھ تو تعلق جوڑا گیا ہے، واہ، یہ تو واضح ہے، لیکن یہ جو مدینے کی سرزمین ہے، سبحان اللہ، یہ پوری کائنات کا دل ہی لگتی ہے، کیا بات، کہ یہاں بھی وہی الہام کا رنگ، وہی بخشش کے نظارے، وہی رحمت کی چاشنیاں۔ تو یہ ایک شاعر کا بہت تخیل اونچا ہے کہ قلب انسانی جو انسان کے دل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس پوری کائنات میں مدینہ منورہ یہ قلب کائنات ہے، کورہ ارض کا دھڑکتا ہوا دل ہے مدینہ منورہ۔ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ جو مدینہ کی حدود میں داخل ہو جائے نا، وہاں اس کے اندر طلب کی، سبحان اللہ، احتیاج کی، فقر کی فضا خود بخود اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مدینہ سے بہر رہ کر وہ پیاسا بھی لگتا تھا، خالی لگتا تھا، وہاں اس بہار کے موسم نے صرف طلب ہی بڑھا دی ہے۔ اچھا پھر بخشش کے آثار اتنے نمایاں ہیں کہ در و دیوار سے رحمتیں چھن چھن کے آ رہی ہیں، یہ بھی اشارہ جامی فرمایا۔ صاحب وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو آج بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اس در فیض سے یعنی مبارکباد بھی عرض کر رہے ہیں، درود و سلام بھی پیش کر رہے ہیں، رحمتیں اور برکتیں بھی سمیٹ بلکہ یہاں آپ کی مساعدت سے جملہ گزارش کروں، ہر لمحے کی ایک کیفیت، سبحان اللہ، سبحان میلاد النبی کے ان لمحات کی کیفیت کو اگر کسی نے حقیقی رنگ میں چیک کرنا ہے تو اب جا کر مدینہ کی حدود میں دیکھیں، سبحان اللہ، کہ وہ دولہے کائنات پر کیا رنگ انوار ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد تیسرا جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ کی اپنی امت کے حق میں دعائے بخشش جی اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ سبحان اے اللہ کے نبی، آج میں بھی آپ کے در سے نجات یافتہ ہونے کی سرٹیفکیٹ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ بھی اور ہم بھی۔ ہمارا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بہت مختصر سے وقفے کے بعد بہت جلد حاضر خدمت ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج 1500 سالہ جشن ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو ہماری محفل انعت جاری ہے، اس کے اس حصے میں پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے نوجوان 3 علی حسن صاحب، محمد حسنین صاحب اور محمد اویس رضا صاحب شریک محفل ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں نئی آوازوں کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور ان بچوں کے لیے بھی یہ بہت ہی
افتخار اور عزت کی بات ہے کہ یہ اتنے یادگار دن کو ان کے نعت خوان کے طور پر کیریئر کا ایک طرح سے آغاز ہو رہا ہے۔ میں بلا تاخیر درخواست کرتا ہوں علی حسن سے کہ وہ ہمیں اپنی نعت سے نوازیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب پروفیسر اسرار چشتی صاحب، بہت اچھے۔ علی حسن آپ کی آواز میں ماشاءاللہ کھنک ہے، برائٹ آواز ہے، نکلتی ہے، سنائی دیتی ہے، اچھی ہے۔ ریاض تو ظاہر ہے اس عمر میں سبھی کو چاہیے، ذرا تھوڑا سا سروں پہ کنٹرول چاہیے، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو کہ کچھ الفاظ جو ہیں، جیسے خے آپ نہیں بول پا رہے، اس پہ توجہ کیجیے، خاطر کہہ رہے ہیں۔ آج کے بچوں میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ ان کے بعد جو آ رہے ہیں نا اس وقت، ان میں زیادہ ہے، بہت اہم نقطے کی طرف آپ توجہ کہ دلا رہے خے ہیں۔ نہیں بولتے، پتہ نہیں شاید وہ کچھ اثرات ہیں، جی وہی اثرات وہی اثرات میڈیا پہ وہ دیکھتے ہیں اور زبانوں کو، تو ان کو سنتے ہیں تو اپنی اردو سے دور ہو رہے ہیں، گلے سے وہ الفاظ صحیح طرح سے، خاطر ہے، خاطر نہیں، خاطر۔ آخر پہ آپ نے نے کو بہت لمبا کیا، مثال کے طور پہ ہر بات بدامالیوں سے، میں کو لمبا کرے، میں نے بگاڑی، نے جو ہے وہ نہ کے جتنا ہی آنا چاہیے، وہ تقریباً یوں ہوگا کہ جیسے نون کے نیچے زیر ہے، ہلکا سا بس، میں نے بگاڑی، میں نے اتنا سا بس، تو نے کو بہت لمبا آپ نے کیا۔ یہ الفاظ پہ تھوڑا سا ہمیں توجہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت آواز آپ۔ گرامی قدر ڈاکٹر شبیر جامی صاحب۔ جی سر، علی حسن بھائی نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا،
تو اس کے اندر معنوی وسعت تو کافی ہے جی، لیکن 3 پوائنٹ میں نے ذرا اشارہ کیے ہیں۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی رعنائیوں اور وسعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کو اگر کوئی رنگ دیا ہے نا تو وہ جسد پیکر محمدی صلی اللہ اس کے علاوہ حسن کہیں جچتا نہیں۔ واہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ویسے تو ہمیں اطلاع ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، لیکن یوسف علیہ السلام بھی آپ کے حسن کو دیکھتے ہوئے تھکتے نہیں۔ کیا بات! اور شاید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی تھی، حسن و جمال میں میرا بھائی یوسف سبی ہے، میں ملی ہوں، میں ملی ہوں۔ سبی کہتے ہیں میٹھے کو، ملی کہتے ہیں نمکین کو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے سے بندہ تھک جاتا ہے، نمکین سے ہمیشہ کرارا رہتا ہے، وہ چیزیں چلتی رہتی، کبھی نہیں تھکتا۔ تین ٹائم۔ واہ واہ۔ دوسرا اس میں یہ بتایا گیا کہ بڑا ایک پیغام دیا گیا کہ اس کائنات کی تخلیق کا باعث اور سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ یہ تو حدیث قدسی مشہور بھی ہے کتابوں میں، لولاک لما خلقت الافلاق لما اظہرت ربوبیتی، تو اس کی طرف اشارہ تھا۔ اور تیسرا اس میں جو ایک عقیدہ بتایا گیا کہ بحیثیت امتی ہونے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل رحمت ہم قریب ہوں یا دور برستی رہتی ہے، تو اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ امتی ہونے کا حق تو ہمیں بہرحال ضرور مل جائے گا۔ بہت خوب، بڑی نوازش۔ جناب محمد حسنین، آپ اپنی نعت پیش کیجئے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسرار چشتی صاحب، مجھے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے جب یہ نعت پڑھ رہے تھے۔ بیٹھنے دے ہے کون پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمائی۔ محمد حسنین، بہت اچھا، آپ کی آواز میں بھی بڑی اچھی جان ہے، کھنک ہے، خوبصورت ہے، بہت اچھی نعت آپ نے پڑھی ہے۔ مجھے ہمیشہ بس ابھی چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نعت خواں حضرات جو ہیں وہ دھن پہ تو توجہ دیتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی پہ
ہمیں ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے بیٹا اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب مدعا کہہ رہے ہیں مد علیحدہ کہہ رہے ہیں اور سانس لے لیا مد مدینہ ہے، ایسے نہیں کہنا. اور اسی طرح کچھ اور بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ لفظ جو ہے وہ پورا رہے، وہ بیچ میں سے کاٹنا مناسب نہیں ہے. یہ شہر نبی سے محبت کا کیسا اچھے اشعار ہیں. اچھا کیا بات ہے جی. لگتا یہ ہے کہ جس کلام کا انتخاب کیا گیا ہے اس نے سب سے پہلے تو اس مضمون کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے خود کتنی محبت تھی. واہ واہ. آپ نے خود بیان فرمایا کہ خانہ کعبہ کو حرم بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ سے حرم بنوا رہا ہوں میں. تو اندازہ لگا لیں جو خلیل اور حبیب میں فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مکہ اور مدینہ میں اس فرق کو ملحوظ رکھ لیا جائے تو کتنی خوبصورت بات ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی فضاؤں کے ساتھ، وہاں کے انوار کے ساتھ اور وہاں کی دل بری کے ساتھ اللہ اکبر جو تعلق ساحل کا ہے، تو ساحل کہتے ہیں جناب اس طرح کا موسم بہار کسی اور جگہ دکھا دیں تو میں اٹھ کر وہاں چلا جاتا سبحان ہوں اللہ جہاں پوری کائنات کا حسن اعظم آرام فرما ہے، تو پھر میں باقی خیرات لینے کہاں جاؤں. اسی طرح پھر اگلا جو اشارہ تھا شاعر کا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے مدینہ تو مدینہ ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو بھی یہ کیپیسٹی دی ہے کہ ہم دور رہ کر دل پر بھی انوار مدینہ اتروا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم ایسی محنت اور کوشش کیوں نہ کریں، اگرچہ ہم مدینہ نہ جا سکیں لیکن رنگ مدینہ ہم کو ہر جگہ نظر واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. جناب محمد اویس رضا آپ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے گلزار قدس کا رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا، کہوں تجھے درمان درد بلبل شیدا، کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان. چشتی صاحب، عشق، علم، ادب اور ذوق یہ اکٹھا ہو تو ایسے کلام لکھے جاتے. اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام محمد اویس رضا. جی یار، ایک تو آپ نے فیصل آباد کی لاج رکھ لی. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ لاہور بھی جو ہے وہ ایک مرکز ہے جی فنون کا. بالکل. اور فیصل آباد کے بارے میں جو بات ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کان کے سریلے جو سننے والے بھی اور بہت اچھے، پوری روایت ہے، پوری روایت ہے فیصل زرعی آباد. روایت رہی. اب دیکھیے یہاں پہ میں ان کی وساطت سے کچھ چیزیں ضرور بتانا چاہتا ہوں. بیس میں گرام جسے ہم کہتے ہیں، وہاں بھی سر پختہ لگ رہا ہے، مڈل پہ بھی پختہ لگ رہا ہے. جب اوپر جا رہے ہیں، پچ اوپر جاتی ہے، اوپر کے سروں میں بھی کنٹرول پورا حاصل ہے. صحیح. اچھا، بے باکی بھی اپنی جگہ ہے. جی، اعتماد ہے، بے فکری سے بے باکی بھی ہے اور اختیار بھی ہے. واہ واہ. یہ دونوں چیزیں ماشاءاللہ اویس میں مجھے نظر آئی ہیں. بیٹا یہ ایک ایک لفظ آپ کے لیے قیمتی ہے، آپ کے لیے سند ہے. اور الفاظ کا اور وقفے بھی بہت اچھے بہت انہوں نے کہے ہیں کہ کس کون سے لفظ کو. کئی دفعہ کسی امپرووائز کرنا ہو نا تو عجیب سا لفظ کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ جو مناسب نہیں لگتا کہ اس پہ امپرووائز کیا جائے. ہاں جی. تو انہوں نے جن جگہوں پہ ہمیشہ ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں کہ کون سا لفظ ہو جس کے اوپر آپ سٹریس کریں. بہت خوبصورت نعت اور بہت اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پکا پروفیشنل نعت خان ان میں موجود ہے. تابناک مستقبل ہے ان کا انشاءاللہ. بہت اچھی. ڈاکٹر جامی صاحب، کیا کمال کے موضوعات ہیں اعلیٰ حضرت کے اس کلام میں؟ اعلیٰ حضرت کے آپ کو پتہ ہے مضامین کا، اعتقادات کا اور گہرائیوں کا تو بہت گہرا رنگ ہے. سب سے پہلے آپ نے پہلے شعر میں جن دو مصروں میں بیان فرمایا، ایک تو اختیارات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ وسعتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بہت زیادہ ہی دے رکھے تھے، ہمارے حد ادراک سے بہر ہیں. پھر ایک خوبصورت تمثیل لے آئے ہیں کہ بندے کی پہنچ تو یہاں تک ہے نا کہ خانہ کعبہ بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ بنا دیا. اللہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کچھ مانگ لیجئے. کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کمال کرم دیکھیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا اجر بیست نبوی کی شکل میں دیا. سبحان اللہ دیکھیں کیا تمثیل کہاں کے اور کہاں تک لے آئی. پھر کہتے ہیں کہ کمال یہاں تک ہی نہیں رکا بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ نے اگر کسی جگہ کمال جوش دکھایا ہے تو وہ 3 جگہوں پر ہوا. جب حقیقت محمدیہ کو بنایا گیا، سبحان اللہ، جب روح محمدی کو بنایا گیا، اور جب جسم محمدی کو بنایا گیا. کیا بات. تو یہ ایک استعارہ بھی آپ لے آئے سبحان اللہ کہ آپ کو کیا گلزار قدس کا گل رنگین. اور اس کے بعد تیسرا آپ لے کے آ رہے ہیں اور سمجھاتے ہمیں عقیدے کے طور پر آپ کے وسیلہ کبریٰ ہونے کی کیفیت. جی، یہ پختہ عقیدہ کبھی نظر سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اس پر ہمیشہ نگاہ رکھیں. وجہ یہ کہ قدرت کا آپ شاہکار ہیں، بے شک، اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ سے تقسیم کنندہ آپ ہی متعین ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. لہٰذا ہم اس در سے کہیں نہیں جا سکتے. قدرت الہی دیکھنی ہو تب بھی یہاں ہے،
خیرات دیکھنی ہو تب بھی یہاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوق و شوق کی کیسی کیفیت ہے اور کس محبت اور عقیدت سے بارگاہ رسالت میں نذرانہ ہائے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے. درود پاک سننے کی سعادت آپ بھی حاصل کیجئے، ہم بھی اس سعادت میں شریک ہوتے ہیں. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ہماری آج کی محفل نعت بسلسلہ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے مختلف خطوں سے نوجوان نعت خوان ایک مقابلے کے ذریعے منتخب کیے جائیں، جن میں سے 12 لوگ آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اور ہماری اس تقریب کا، اس نشست کا، اس پروگرام کا اگلا مرحلہ شروع ہے. اس مرحلے میں جناب محمد عادل عرفان، جناب محمد شعیب خالد اور حافظ علی عباس صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. میں درخواست کرتا ہوں محمد عادل عرفان سے کہ وہ اپنی نعت پیش کریں. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت لکھنے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے
ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ. کیا کہنے. جناب پروفیسر اسرار چشتی صاحب. جی محمد عادل عرفان، آپ فیصل آباد سے ہیں؟ لاہور سے. کیا کہنا یار، میں سن رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت سر ہے آپ کا، آپ کو موسیقی سے بھی لگتا ہے مس ہے، اور نعت کو بہت خوبصورت، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے گلے کی رینج کیا ہے، میں نے کون سا خرج کہاں سے رکھنا ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی اور بہت ہی اچھا، اور مجھے کوئی ایسی اس کے اندر بات نہیں نظر آتی. بس صرف یہ ہے کہ آخری جو لفظ ہے بلایا علیحدہ، اگر یہ جڑ جاتا نا ساتھ، جی جی کوت پہ ہم نے وقفہ لیا جی جی اور بلایا جائے گا اکٹھا ہو جاتا. جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بلایا جائے گا، دکھایا جائے گا، بنایا جائے گا. ہاں یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ اور خوبصورت لگتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کو علیحدہ نہ، بہت خوب. بہت خوبصورت، بہت اچھا پڑھا. کیا کہنے. جناب ڈاکٹر جامی صاحب. جی ہاں، یہ بہت خوبصورت کلام تھا سر. اس میں معنویت کی وسعتیں تو کافی ہیں، لیکن چند اہم نکات. جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم محشر کے موقع پر خود اپنے چند اعزازات بیان فرمائے ہیں، سبحان اللہ. اپنا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے. فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن مجھے اپنی قبر مبارک سے اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر. اور سب سے پہلے جنت کا دروازے سے مجھے گزارا جائے گا. کیا شان ہے، شان ہے. اور کائنات کے لیے حساب و کتاب کے لیے اللہ کو کہنے کے لیے بھئی حساب و کتاب شروع کرے، میرا انتخاب ہوگا. کیا بات ہے. اور پھر اپنی امت کے حق میں سبحان اللہ. جو میری شفقت کا رنگ ہوگا اور میری رحمت کا رنگ ہوگا وہ تو ویسے دید نہیں ہوگا، وہاں میرے آبروئے ناز کو بھی دیکھا جائے گا. کیا بات ہے. اور وہاں میری کملی کو بطور پناہ گاہ کے لیا سبحان جائے گا. اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وسعتیں شاعر نے بڑا احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ ایک عقیدہ بھی بیان کیا کہ نعت رسول کے لیے جو قلب و ذہن منتخب ہو رہا ہے، جی. یہ وفور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انتخاب الہی کے بغیر نہیں ممکن نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ اس کے باطن کو ادب کے پانی سے دھویا گیا ہے، پھر نعت رسول کے لیے منتخب کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور لگتا ہے یہ تو ماحول یہاں کا ہے، اور قیامت والے دن ان سب نعت نگار لوگوں کو، نعت گو لوگوں کو حسان بن ثابت کی اتباع میں رکھا جائے. رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب محمد شعیب خالد، آپ اپنی نعت پیش کیجئے. شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے. کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے، کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے. شان حضور فکر بشر میں
والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، ماہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے، شان حضور فکر بشر میں جس پہ ظہور ان کی نگاہ کرم رہے، جس پہ ظہور ان کی نگاہ کرم رہے، اس کا نشانہ کوئی جہاں سے مٹا سکے، شان حضور فکر بشر میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ جناب اسرار چشتی صاحب ارشاد فرمائیے، کیا اچھا پڑھا بچے نے؟ بہت ہی خوبصورت، اسی طرح ان کو بھی اپنے لہن پہ اپنے بہت کمانڈ ہے، بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا، اچھا ایک یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے تھا، یہ کوئی بھی، آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے ایک دم وزن میں ایسا لگتا ہے کہ شاید وزن خراب ہو گیا، کوئی بھی سٹریس دیکھنا کہاں پہ ڈالنا۔ دوسری بات یہ ہے آپ نے اس کے اندر ایک امپرووائز کیا ہے جسے ہم الاپ کہہ سکتے ہیں، جی، وہ بغیر کسی لفظ کے آپ نے لیا ہے، یہ نعت کا اسلوب نہیں ہے، کسی ایک لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر الاپ ہونا چاہیے، نہ پا سکے سکے، اسی لفظ کو لے کے آپ چلیں، آپ کر سکے اب یہ جو چیز ہے یہ آپ علیحدہ سے نہیں ہم کر سکتے، یہ گائکی کا اس میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کو لے کے آپ اس کو امپرووائز کریں تو اکیلا جو الاپ ہے وہ مناسب نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا اچھا نقطہ آپ نے بیان فرمایا۔ جناب ڈاکٹر جامی صاحب، کیا مضامین ہیں، کیا موضوعات ہیں؟ ہمارے بھائی محمد شعیب خالد صاحب نے جو نعت پڑھی تو اس کے اندر بڑے گہرے رموز ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی صفات عالیہ جی انسانی فکر سے ماورا ہے، ماورا، یہ پیکر مجسم ہو یا آپ کی حقیقت ہو، اس کے بلکہ بارے میں گواہی موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کے، جوانی کے، بلکہ ہر موڑ کے یار ہیں، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ رہنے کے باوجود ذات گرامی کا کامل ادراک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، چونکہ جاننے کے لیے مثل ہونا ضروری ہے، کیا بات ہے، میں بے مثل ہوں، اس لیے مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ کان ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ اس کے بعد آپ نے آگے دلائل دیے کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی شانوں کا اظہار اور آپ کے کمالات کی تابانی صرف امت نے ہی بتائی ہے، یہ خود خالق کائنات نے بھی بتائی ہے۔ کبھی وہ والفجر کا لفظ، سبحان اللہ،
کبھی وہ والضحیٰ کے الفاظ بولتا ہے، کبھی وہ یاسین کے الفاظ کہہ کے آپ کے، بلکہ اس میں کہتا ہوں جو گواہی دیکھیں جی جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، عبداللہ بن ابی نے لالچ مالی دے کر جی عبداللہ بن سلام کو کہا کہ آپ انکار کر جائیں کہ یہ نعوذ باللہ وہ ہماری کتابوں کے مطابق سچے نبی نہیں ہیں، تو عبداللہ بن سلام نے کہا جناب ایک دفعہ ذات اور چہرہ دیکھ لینے دیں۔ کمال۔ جب آپ کی مسجد نبوی میں زیارت کی تو انہوں نے جو تاریخی جملہ کہا، اس سے زیادہ سچا چہرہ کوئی نہیں ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک اس کا اظہار جی۔ کیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اپنے اندر اعلیٰ صفات مستقل طور پر بنا سکوں تو 3 کام کرنے پڑیں گے، یا تو نگاہ نبوی کے کرم کے دائرے سے نہ نکلے، واہ، یا پھر یہ ہے کہ اپنے اندر خالص محبت رسول پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ سنتے تو سب کی ہیں لیکن کچھ کی خصوصی طور پر سنتے ہیں، واہ، آپ کہتے ہیں جو مجھ سے خالص محبت کرنے والا درود شریف پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور سبحان۔ تیسرا فرمایا کہ میں اپنے اس امتی پر تو ہمیشہ نگاہ کرم رکھتا ہوں جو تقوی کے مشرب کی زندگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب حافظ علی عباس صاحب سے کہ وہ اپنی نعت پیش کریں۔ ہے کلام الہی میں شمس و دعا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنا کہ رضا کی طرح
वासिफ़े शाह हुदा, मुझे शौक़िए तब्अ रज़ा की कसम है, कलाम इलाही में शम्स दुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो आपको मुबारक हो कि एक आप हाफिज़ हैं माशाअल्लाह, और फिर आपने इतना खूबसूरत पढ़ा है जनाब माशाअल्लाह। एक तो छोटे से हैं, हाँ हाफिज़ भी हैं, और मैं देख रहा था कि ऐन इतनी अच्छी बोली है इन्होंने शौक़िए तब्अ रज़ा में। और अच्छा ये देखिए, ये जो कलाम है बहुत लंबी बहर का जी, लंबी बहर, और आखिर पे मीम आती है जी। बड़ा मुश्किल है इसका अदा मीम जो है, उसके लिए जो पढ़ने वाला है नात खां, उसके नथने बहुत अच्छे बोलने चाहिए। की कसम, दुरुस्त, वरना कई लोग उस पे मीम पे जब आते हैं तो उनका साउंड लेवल बहुत नीचे चला जाता है, या उस तरह नहीं वो कंट्रोल हो पाता। तो इतने अच्छे आपका इनके मीम अच्छी बोले हैं कि बहुत अच्छे। बेटा आप जीते रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। ये जो हुजूर इनका अल्फाज का और हुरूफ का तलफ़ुज़ और उसके मखारिज हैं जी, ये तो फैज़ान कुरान है जी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने हाफिज़ हैं तो पढ़ा है, बिल्कुल वो बड़े सही। आला हज़रत के कलाम में क्या लतीफ़ नकात बयान हुए हैं जनाब। बल्कि कहना ये चाहिए कि फ़ज़ाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन गुलदश्ता आपने अकीदत के साथ पेश किया है। सुभान अल्लाह। तो यानी उसमें ये देखें कि फिर साथ ये भी फरमाया कि ये सिर्फ़ आपके औसाफ़ जमीला हम ही बयान नहीं करते, बल्कि उन औसाफ़ जमीला का बयान अल्लाह ताला की आखिरी किताब में भी मौजूद है। फिर कहते हैं कि चलो जो बंदा कुरान पढ़ा हुआ नहीं है और इस तरफ नहीं जाना चाहता, वो इस दुनिया के अंदर शवाहिद हुस्न और शवाहिद खैर का तो शायद है ना। क्या बात, यहाँ भी जो हुस्न की रानाइयाँ और लैलो नहार का तनव्वुर और बांकपन जो है, ये भी बुनियादी तौर पर आपके हुस्न की खैरात से है। ये भी आला हज़रत ने समझाया। दूसरा ये फरमाया कि कोई शक नहीं कि अर्श पर अनवार इलाहिया का बड़ा जलवा है जी, और अर्श बरी तक अम्बिया की रसाई भी है, लेकिन अर्श ने उस दिन नाज किया जब आपको पहली मर्तबा हिस्सी तौर पर उस अर्श इलाही पर बिठाया। सुभान अल्लाह। उस दिन उसने कहा जी हमारे बनाए जाने का मकसद पूरा हो गया। क्या बात। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अमीन जो अम्बिया की तरफ अल्लाह के खसूसी नुमाइंदे हैं जी, उनके असरार इलाहिया के आलिम होने की क्या कह सकते हैं, लेकिन जब उनको भी इल्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहराइयों का अंदाज़ा लगा तो उस वक्त उनको अंदाज़ा हुआ कि असरार इलाहिया का असल आलिम कौन है। बेशक। और हम तो ज़रा फिर भी फासले पर खड़े हैं, जिन्होंने हरीम ज़ात में बैठकर सब कुछ देखा है, सुभान, वो आपकी ज़ात ग्रामी है। उसके बाद ये भी फरमाया कि जहान में जितना भी सरूर है, जहान में जितना भी कैफ है, जहान में जितना भी जज्ब व रंग है, ये आपकी वजह से है। वो क्यों आपकी वजह से है? चूँकि आप पर सिबगतुल्लाह का रंग बरसता है, तो फैज़ चूँकि वहाँ से आ रहा है, तो आप उसमें बैठे हैं। फिर आपने कहा यहाँ तक ही नहीं रहेगा, बुलबुल जी, जिनके अंदर गायकी और जिनके अंदर तलब और शोर फितरी तौर पर शामिल है, जब आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे उस दिन वो जनान बुलबुल जनान भी कहेंगे कि अब हमारे कलाम का सही मिसदाक, अब हमारे सुर का सही मतलब समझ आएगा कि हमें अल्लाह ने ये आवाज़ व सरूर गुले मकसूद कायनात हमने आज देखा, आज देख लिया। इसी तरह फिर फरमाया
کہ میں ہند میں بیٹھ کر ہائے اے اللہ کے کیا نبی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ کے گن گاتا ہوں، واہ واہ، راگ الاپتا ہوں، اور دنیا کو میں بتاتا ہوں اس پوری کائنات کا دولہا اور اس کا مقصد حقیقی آپ کی ذات گرامی تک رسائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین مکرم، اس محفل رنگ و نور میں ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے۔ آپ بھی درود پاک سننے کی سعادت حاصل کیجئے، ہم بھی اس میں شریک ہوں گے۔ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں ابھی مزید نعتیں سننی ہے بارگاہ رسالت میں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ جشن ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہماری محفل نعت جاری ہے، اور اس مرحلے میں ہم جناب محمد حسنین سعید، جناب بلال اکبر اور جناب محمد زین علی قادری صاحب سے نعتیں سنیں گے۔ ناظرین مکرم، ہمیں آج ہی کے دن یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ وہ تمام شعراء جنہوں نے بارگاہ رسالت میں نعتیں لکھیں، ہدیے پیش کیے، اور وہ تمام نعت خوان جنہوں نے اپنے سروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراہا، وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں۔ ان میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو خود نعت گو شاعر بھی تھے اور نعت خواں بھی تھے۔ ان میں حضرت محمد علی ظہوری کا نام آپ نے سنا، حضرت اعظم چشتی انہی بزرگوں میں سے ہیں، اور بہت زیادہ اہم کلام ہم نے سنا حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور محترم پروفیسر حفیظ طائب مرحوم کا۔ جناب محمد حسنین سعید۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، دل گریا کناں اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کناں نظر سوئے مدینہ، آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے،
ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब असरार चिश्ती साहब, ये तो आपके घर का मामला है, आप इरशाद फरमाइए। जी, ये आज़म हज़रत मोहम्मद आज़म चिश्ती अब्बा का कलाम उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। और अच्छा, इनके गले में एक ख़ास तान की कैफियत है, वो अच्छा। जमजमे की। उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब के गले में होती थी ना वो वाली। लेकिन आवाज़ का ठहराव भी किसी जगह रखना है आपने। हर जगह पे वो कहते हैं ना, वो मज़ामीरी करें जी। अगर सारी मज़ामीरी कर देंगे तो वो उसमें ज़रा दब जाता है। तो ज़रा कहीं पे आप उसको भी रखें, और फिर वो ज़रूर ध्यान रखें ऐसी चीज़ों का कि गिरिया कुना लफ्ज़ है, तो गिरिया अलहदा फिर वक्फ़ा लेके कुना कहना ये नहीं है। इसी तरह अंदाज़ तलब, ये एक लफ्ज़ है, होना चाहिए, तो ये इकट्ठा होना चाहिए। बहुत अच्छा, क्या कहें, जीते रहें। जनाब डॉक्टर जामी साहब, क्या खूबसूरत अशार हैं, क्या उम्दा मज़ामीन हैं इनमें। क्या बहुत खूबसूरत हमारे मोहम्मद हसनैन साहब ने किया। आपकी सबसे पहले तो शान महबूब किबरिया का बयान है जी, यानी आपके अंदर जो महबूबियत कुबरा है ना, उस रंग को ज़रा उजागर किया गया है और बताया गया है कि कल्ब व रूह पर तो आपकी बादशाही नज़र आती है जी, लेकिन ज़ाहिरी आसार में फ़क्र का रंग नज़र आता है। तो ये जो जामइयत है कि बबातिन बादशाह और बज़ाहिर फ़क्र, ताकि मखलूक के लिए आपका साहिबान रहमत में हर बंदा वुसअत महसूस करे कि इस जगह बैठा जा सकता है। दूसरे जो था वो ये था कि आपकी शान शखावत और गरीब परवरी का बड़ा गहरा रंग बताया है कि यानी आपके दामाने करम की कितनी ज़्यादा वुसअत है कि लफ्ज़ ला नहीं लाया गया, बल्कि बाकायदा कुरानी आयात में फरमाया गया फ़अम्मस साइला फ़ला तनहर, ऐ शान करीबी के मालिक मेरे महबूब, ला नहीं कहना ज़िंदगी में, जो भी साइल है, और इतना देना है कि तलब से भी सिवा देना है। हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, अगर वो भी ऐसे होते ला कहते तो फिर हम कहाँ जाते। और फिर जो तीसरा शेर था उसमें ज़रा तलब सादिक की ज़रूरत और अपना अंदाज़े आजिज़ी दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान। कि होना तो ये चाहिए कि अगर किसी उम्मती में वाकई महरूमी का गहरा एहसास हो और उसका इदराक भी हो और तलब सादिक के साथ सुए मदीना भी देखा जाए तो खैरात की बारिश बरसना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ बिलाल अकबर साहब से, बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश कीजिए जनाब। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो ज़मीं था मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले तेरे शहर की हवा
رہے ہیں تیرے شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے ہیں مجھے بخت نارسا پر کبھی یہ گمان نہیں تھا مجھے وقت نارسا پر تو جواز دو جہاں ہے تو ہی راز کن فکاں ہے تو جواز دو جہاں تو ہی راز کن فکاں ہے تو کہاں کہاں نہیں ہے تو کہاں کہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب جناب اسرار چشتی صاحب ارشاد فرمائیے کیسا عمدہ پڑھا بچے نے بہت ہی آواز ترنم سے بھرپور آواز ہے اور آواز کے جو زیرو بم ہیں ان پہ پورا اختیار ہے جہاں پہ والیوم کو کہاں پہ لانا ہے یہ بڑی مہارت یہ مہارت ہے اور کہاں پہ جب آواز کھل کے ذرا اوپر سکیل کھول رہا ہے تو وہاں بھی والیوم کا کنٹرول ہے اچھا مینٹین رکھنا بھی تو بڑا اہم ہے دیکھیں ایک ہی والیوم نہیں رہنا چاہیے وہ مونوٹونس ہو جاتا ہے اس سے کو خوبصورتی کہیں پہ آواز کو ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ اگر سر نیچے آیا ہے تو والیوم بھی تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے اس سے اس میں کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا آپ نے بلال بہت اچھا ڈاکٹر جامی صاحب ان اشعار میں کیسے کیسے عمدہ مضامین بیان ہوئے ہیں اور یہ جو شاعری ہے دراصل یہ بھی عشق رسول سکھاتی ہے آداب رسالت سکھاتی ہے لامر بہت خوبصورت آپ نے کہا ہماری شاعری کا موضوع یا تو سراپہ حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے یا آپ کے فضائل ہوتے ہیں یا آپ کے کمالات تو بہت خوبصورت اشعار تھے جس پہلے نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ تھا کہ دو عالم کی جو بادشاہی ہے نا ظاہری طور پر اور باطنی طور پر یہ آپ کو دی گئی ہے سبحان اللہ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو وسیلے کے طور پر لے لیا جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور آپ کے وسیلے میں کوئی حجاب نہیں آتا یہ اس کا اتنا بڑا گہرا رنگ ہے اور تیسرے اس میں یہ تھا کہ آپ جب سے تشریف لائے ہیں طلب حق ہمیشہ حیات بخش رہتی ہے طلب حق کو کبھی مرجھاوا نہیں آیا چونکہ اس طلب حق کی دوا موجود ہے بے شک لیکن اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ کی حدود میں چلا جائے
وہاں تو طلب حق کا اور فیض رسانی کا وہ سما ہے کہ وہ حدود اور فضائیں بھی زبان حال سے بیان کرتی ہیں کہ یار کیا کچھ ہے جو اس در سے نہیں ملتا. سبحان اللہ. اس کے بعد آخری اشعار میں یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی خیرات و برکات تقسیم ہو رہی ہے اس کا مرکز اعلیٰ آپ ہیں. یہی سب سے بڑا دروازہ ہے جہاں کائنات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ جو خلق کی شکل میں جو عالمین کا سارا نظام سجایا گیا اس کی علت اولا آپ ہیں. سبحان اللہ. آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا. اس کے بعد یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ کے جلوے اور ظہور کی اتنی وسعت ہے کہ کوئی ذرہ کائنات اس جلوے کی دلالت سے خالی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد زین علی قادری سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چشتی صاحب ارشاد فرمائیے. کیا خوبصورت پڑھا بچے. میں تو یہ کہتا ہوں کتنی مقبول نعت ہے. بے شک بے شک. یہ حفیظ اچھا حضرت حفیظ طاہر اور تمام نعت گو شعراء کا کلام بھی تو صدقہ جاریہ ہے جب پڑھا جائے گا. بالکل. اور یہ اور بہت اچھا آپ نے پڑھا
اور ایک بہت اچھا نعت خواں بننے کی آپ میں صلاحیت آپ میں بھی ہے. بس یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کیجئے اور تھوڑی سی رہنمائی بھی کسی سے لیتے رہیے. اور بس الفاظ پہ بیٹا جہاں پہ آپ اپنا سانس بڑھاتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنی سر کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ آپ نے الفاظ کو بھی کسی نہ کسی سے پوچھنا ہے کہ الفاظ کو بیچ میں نہ توڑا کریں. جیسے آئے گا لفظ ہے, تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے, چھوڑ دیا سانس لیا پھر کہا گا جہاں میں. اب جب گا جہاں میں کٹھا جب آئے گا تو کچھ اس کا معنی خیز ہوگا نا. آپ اس طرح دیکھا کریں, خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ تجھ سا کوئی عالم میں نہ آیا ہے نہ آئے گا جہاں. ہاں, نہ آئے گا جہاں, نہ آئے گا. اب آپ آئے لہذا نہ کریں, آئے گا جہاں میں. بہت خوب. تو لفظوں کو اس جگہ پہ وقفہ لیں جہاں پہ ہے. اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام آپ نے پڑھا. جامی صاحب ارشاد فرمائیے. حفیظ طیب صاحب نے بہرحال بہت خوبصورت باتیں اشارہ فرمائی ہیں. گویا کہ وہ زبان حال سے کیسے تھے کہ کسی نے خوشبو سے پوچھا, حسن سے پوچھا اور فیض سے پوچھا, جناب آپ کی چاہت اور طلب کیوں اتنی زیادہ؟ کمال. ان چیزوں سے دل سیراب نہیں ہوتا. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو اطلاع ہے کہ میں کہاں سے ظہور پذیر ہوتی ہوں, تو میری ذات کا مطلع کہاں ہے؟ تو میری ذات کا مطلع و مصدر ذات گرامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے. کیا کہہ, تو میرے چشمے وہاں سے پھوٹ رہے ہیں. دوسرا یہ ایک عقیدہ ہمیں سمجھایا کہ اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ادراک عقل کی حدود سے ماورا ہے, اس کا بھی اشارہ کیا. اور تیسرا یہ بتایا کہ قدرت الہیہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ کی طرح کا نہ ابتدان اور آپ کی طرح کا نہ انتہان سبحان اللہ میں نے کسی کو نہیں بنایا. تو لہٰذا جب قدرت کا فیصلہ ہی آپ کو بے مثل و بے مثال رکھنا ہے تو اس پر ہمارا پختہ ایمان رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بہت خوبصورت ایک التجا بھی ہے اور ساتھ نسخہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حقیقی معنی میں ہمیشہ زندگی میں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں پناہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ملی رہے تو اس کو محبت رسول کا نسخہ ضرور بتائیں. کیا کہنا, سبحان اللہ. جناب محبت رسول کو ہمیشہ اتنا پکا کریں, یہ جتنی پکا ہوگی پناہ نبوی کا فیض اتنا زیادہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے. سچ یہ ہے کہ آپ کی آج کی محفل میں اگر شرکت نہ ہوتی تو یہ بہت سارے پہلو ادھورے رہ جاتے. میں اس قابل نہیں تھا کہ تمام ان پہلوؤں کا احاطہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا, اور خاص طور پر ان بچوں کو جنہیں یہ موقع ملا, وہ 12 خوش نصیب بچے جو اس مقابلے میں شریک ہوئے. یہ مبارکباد محض ان بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی ہے اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی اور یہ شوق ان کے دلوں میں پیدا کیا. میری دعا ہے کہ یا الہ العالمین جس طرح ان بچوں کو آپ نے ثنا خوان محمد مصطفیٰ بنایا ہے, اسی طرح ان کے دلوں کو, ان کی روحوں کو اور ان سب کے صدقے ہمارے دل اور ہمارے روح کو بھی ثنا خوان محمد مصطفیٰ بنا دے. ناظرین مکرم, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان. اس دعا کے ساتھ آج مقدس ترین ساعتیں ہیں کہ اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو تمام ظاہری اور باطنی آفات سے بچائے اور ہمیشہ محفوظ رکھے, اس کی نظریاتی سرحدوں کو بھی اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی, اور اسے ہمارے خوابوں کا صحیح مصداق بنائے. آئیے نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.